بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے وہ سورۃ الملک ہے۔ یہ وظیفہ ہر قسم کی پریشانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے نہایت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس وظیفے کو کر لیں گے، آپ کی زندگی میں کیسے سکون اور اطمینان برپا ہوتا ہے، برکت حاصل ہوتی ہے، یہ میرے سب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہوگا۔ آپ کی تمام جائز حاجات پوری ہوگی۔ آپ نے وظیفہ کس طرح کرنا ہے، اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ وظیفہ کے بارے میں جاننے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے بٹن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن پریس کر دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ یہ وظیفہ سورۃ الملک کے ساتھ ہے، اس لیے سب سے پہلے ہم کچھ بات کر لیتے ہیں سورۃ الملک کی فضیلت کے بارے میں۔ سورہ ملک کی فضیلت اور خصوصیات میں بہت سی احادیث بیان ہوئی ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں ایک سورت ہے جو اپنی کاری کے بارے میں جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی، اور وہ یہی سورت سورۃ الملک ہے۔ ان حدیث کی روشنی میں سورۃ الملک کی فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا آپ کو۔ اب بات کرتے ہیں اس وظیفے کی جو کہ آپ کسی بھی دن نماز عشاء کے بعد کر سکتے ہیں۔ پیارے دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، آپ نے اس وظیفہ کو کرنا کچھ یوں ہے کہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیم پڑھ لیں یا کوئی بھی آپ کو چھوٹا سا درود آتا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الملک کی تلاوت کرنی ہے، یعنی آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الملک کو پڑھ لینا ہے، اور آخر میں پھر آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، اور اپنا سر کو سجدے میں رکھ کر اپنے پیارے پروردگار سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے، اور پھر بعد میں اپنے پیارے رب سے دعا کرنی ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے مسائل کی، اپنی پریشانیوں کی اپنے رب سے دعا کر لینی ہے۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو انشاءاللہ رزق میں خوب برکت ہوگی، مال و دولت کا حصول ہوگا، تنگ دستی اور مشکلات کا خاتمہ ہوگا، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس روزگار نہیں ہے تو وہ چند دن عمل کریں، آپ کو روزگار مل جائے گا انشاءاللہ۔ جس مقصد اور حاجت کے لیے پڑھیں گے وہ مرادیں پوری ہوں گی۔ یقین کامل کے ساتھ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آپ نے یہ وظیفہ 7 دن یا 11 دن کرنا ہے، ورنہ آسانی کے لیے کرنا چاہیں تو آپ یہ روزانہ عشاء کے بعد یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اور ناغہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بہت برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر صحیح معنوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل کے بٹن کو پریس کر دیں، اور آل نوٹیفیکیشن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم سے مل سکے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔